بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون ورزق کریم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ ابو الحسن بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں ابو صالح مزنی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو صالح مزنی کو دیکھنا، مؤذن کو، ابو صالح مؤذن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا قبول ہوئی اور ایک دن میں نے ان کو خواب میں دیکھ لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، یار تمہاری دنیا کی کچھ باتیں تو بتاؤ، جس دنیا میں تم گئے ہو وہاں حالت کیا ہے اور کیسی زندگی جی رہے ہو، یعنی آخرت کے بارے میں پوچھا۔ شیخ ابو الحسن بستامی نے ابو صالح مؤذن سے کہ وہاں کے حالات کیا ہے، تو ابو صالح مؤذن نے کہا، سنیں دل کے کان سے سنیں۔ ابو صالح مؤذن کہتے ہیں، اگر میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود نہ پڑھتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی میری جو عادت تھی کہ میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود پڑھا کرتا تھا، بس اسی درود کی کثرت نے مجھے آج بچا لیا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے آپ بھی اپنا ورد رکھیں، درود پاک پڑھتے لیں، انشاءاللہ یہی درود آپ کی آخرت کو سنوار دے گی۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ کوشش یہ رکھیں کہ آگے جگہ پر کرتے رہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی عبادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ ذکر سید عالم کوئی کیا جانے، رتبہ سرکار دو عالم میں کنکر نے اطاعت کی ہے، مشت ابو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے، تپتی کربل کی زمین اور تہے خنجر سجدہ، تپتی کربل کی زمین اور تہے خنجر سجدہ، کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے، کیسی شبیر نے بے مثل عبادت کی ہے۔ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھے کوئی ہلکی عبادت کی ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات آج کی میری اس گفتگو کا عنوان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ المسلمین جانشین رحمت للعالمین سیدنا عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اسلامک اتحاد کی عبقری شخصیات، ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت آج کی اس گفتگو میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے قرآن پاک سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لڑے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے آنے والوں کی مدد کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہی لوگ سچے مومن ہیں، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہترین روزی بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، آپ مومن ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ میں کہوں گا آپ کے پاس کوئی پروف، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کا ایمان جو اللہ کی طرف آپ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دلوں سے ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ اگر آپ آٹے میں سے بال نکالو تو خبر بھی نہ ہو، ایسے آسانی سے نکل جاتا ہے آٹے میں سے بال۔ کہا دلوں سے ایسے ایمان نکلتا ہے۔ یارو صبح بندہ مومن ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے غیر مومن ہو جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اللہ نے جو دیا تھا وہ اس کے پاس ہے یا رہے گا۔ لیکن میں جن کی بات کرتا ہوں، اللہ ان کے بارے میں خود کہتا ہے کہ وہ سچے مومن ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھے، اور صبح قیامت تک کے لیے وہ سچے مومن ہے۔ کون؟ اور جو مکہ والے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی مدد کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ تب بھی تھے مومن، اب بھی ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے وہ مومن رہے گے۔ یارو اسی سے صحابہ کی عظمتوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ کتنے بڑے تھے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستاروں کا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ چمکنا، اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دینا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کر دینا۔ تو صحابہ سے جڑے رہو گے ہمیشہ روشنی میں رہو گے، صحابہ کے دامن سے وابستہ رہو گے، کبھی اندھیرے میں پھٹکو گے نہیں، کیونکہ اندھیرا آئے گا ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا صحابہ سے وہی جڑتا ہے جسے روشنی سے محبت ہوتی ہے، اور جو روشنی کو پسند کرتا ہے، جسے ایک پرندہ ہے جس کو چمگادڑ کہا جاتا ہے، وہ دن میں کبھی نہیں نکلتا، وہ دن بھر سوتا ہے، درختوں سے لٹکتا ہوا، وہ دن بھر سوتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے نا تب وہ نکلتا ہے، کیونکہ اسے روشنی پسند نہیں ہے۔ تو جو صحابہ سے نفرتیں کرے گا وہ روشنی کا منکر ہوگا، وہ روشنی سے دشمنی کرتا ہوگا۔ صحابہ کو دل سے وہی لگائے گا جسے روشنی سے محبت ہوگی، جو روشنی کو چاہتا ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب
تک ان کے دامن سے جڑے رہو گے کبھی اندھیروں میں نہیں آؤ گے، اور جب اندھیروں میں آؤ گے نہیں تو زندگی بھر کبھی تمہارے قدم پھسل نہیں سکتے۔ ان کے دامن سے وابستہ رہو یارو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، اپنے بہت سے لوگ آئے دنیا میں لمبی لمبی عمریں جینے والے، لمبے لمبے کمالات دکھانے والے، لمبی لمبی طاقت اور شجاعت رکھنے والے، اپنی زندگی کا دنیا میں لوہا منوانے والے بہت سے آئے گئے، زمانے نے ان کے نشانات نہیں چھوڑے، مٹا دیے، لیکن یارو وہ کون تھے جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے، جن کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، رسول اللہ کے دامن سے کیا جڑ گئے؟ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے یارو؟ کون تھے بلال حبشہ کے رہنے والے غلام جن کی کوئی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، رسول اللہ کے دامن سے جڑ گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو کعبے کی چھت پر پہنچا دیا۔ ہاں، عرب میں صرف یہی لوگ نہیں تھے، صحابہ کتنے؟ 1,24,000 یا 30,000 یا اس سے کم و بیش زیادہ صحابہ ہے۔ کیا اتنی آبادی تھی مکہ کی یا مدینہ کی؟ اور بھی تھے، لیکن اللہ نے سلیکٹڈ جن کے دل صاف تھے، جن کی روحیں پاکیزہ تھی، جن کے کردار اچھے تھے، جن کی طبیعتوں میں خلوصیت تھی، جو پاک تھے، جن کے نفس پاک تھے، جو اچھے تھے، جن کے نفس اچھے تھے، اللہ نے ایسے چنندہ لوگوں کو چن چن کے اپنے حبیب کا صحابی بنایا۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کا کوئی بگڑا ہوا دوست بنے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا انسان رہے؟ کبھی آپ دیکھ لیتے ہو اپنے لڑکے کو کسی ایسے کے ساتھ، آپ جھٹ سے اس کو بلا کر کے بیٹا وہ بندہ صحیح نہیں ہے، بیٹا اس کی عادت ہے مجھے پتا ہے، ہاں اپنے شہر میں اپنے محلے میں اس کا نام بدنام ہے، بیٹا اس کے ساتھ رہو گے تم بھی بگڑ جاؤ گے، ایسوں کے ساتھ مت رہو۔ تو جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی بگڑا ہوا رہے تو اللہ کب چاہے گا کہ اس کے حبیب کے ساتھ کوئی بگڑا ہوا رہے؟ کب چاہے گا اللہ؟ جو بگڑے ہوئے تھے نا اللہ نے دور کر دیا، اگرچہ سگا چچا تھا، اگرچہ سگا چچا تھا ابو جہل، مگر بگڑا ہوا تھا، اللہ نے دور کر دیا۔ اور بلال حبشہ کے تھے، اگرچہ غلام تھے، ہاں یار پاک ذات تھے، پاک دل تھا نا، تو اللہ نے حبشہ سے بلال کو بلا کے اپنے حبیب کے قریب کر کے مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ بلے رشتہ دار تھے، بگڑے تھے، دور کیا، اور جو تھے جن کی نفس پاکیزہ تھے تو وہ روم کے تھے، سہیب رومی، اللہ نے روم سے ان کو یہاں پہنچا دیا۔ جو فارس کے تھے برسوں سے انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، تو اللہ نے چن لیا تھا اپنے حبیب کا صحابی، تو سلمان فارسی کو حبیب کے قدموں تک پہنچا دیا، چونکہ نفس پاکیزہ تھے ان کی، اللہ نے پہنچا دیا، کسی بھی اعتبار سے اللہ نے پہنچا دیا۔ تو چن چن کے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صحابہ کو جمع کیا اور اپنے صحابہ کو اپنے رسول کا جانثار۔ اب ان صحابہ کی فہرست میں جب ہم پڑھتے ہیں تو افضل البشر بعد الانبیاء جس شخصیت کا نام آتا ہے بالتحقیق ہمارے اہل سنت والجماعت کے بندھارن کے اعتبار سے بالتحقیق ہے ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
میں چند فضیلتیں آپ کی بتا کر میں آگے اور ایک شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا. پہلے صرف اس ذات کو دیکھیں آپ, یہ کیا تھے یار, یہ بھی انسان تھے. ہاں یار, لیکن انسانی زندگی سے بہت اعلیٰ, ایسی محبت کہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہجرت کی رات ہوئی نا, اور ہجرت کا جو سفر تھا نا, ابو بکر نے ایسی جانثاری کا ثبوت پیش کیا ہے نا کہ تاریخ کو ایسی مثال لانا تو اب مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے کہ وہ ایسی مثال لا کر پیش کر سکے. کیسی محبت کا ثبوت دیا تھا یارو. ہم بھی کسی سے محبت کرتے لیکن اس درجہ جان تک کی پرواہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے نکلے, غار سور کی طرف جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی دائیں, کبھی بائیں, کبھی پیچھے. اللہ کے دائیں یہ بائیں, یہ چلنے کا انداز کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ظالموں اور دشمنوں کا خوف ہے. کبھی دل میں خیال آتا ہے ادھر سے کوئی تیر نہ مار دے, تو عاشق ادھر چلا آتا ہے کہ پہلا تیر لگے تو غلام کو لگے, بعد میں آقا تک پہنچے. یہ جانثاری اور یہ جو وفاداری کا ثبوت ابو بکر نے پیش کیا ہے, تاریخ ایسی مثال اب نہیں پیش کر سکتی ہے. کس درجے محبت تھی, کس درجے یارو, سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس نے قربان کر دیا ہو, اور محبت میں اپنی ایک مثال دنیا میں چھوڑ کے گیا ہو. ایسی مثال کہ اب دنیا ایسی مثال نہیں لا سکتی, تو اس عاشق یار غار کا نام ہے ابو بکر صدیق. ایسی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. مقام سمجھیں گے آپ ان کی عظمتوں کو. ہاں, کبھی وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن جبرائیل امین نے جنت کا دروازہ دکھایا. ہاں, ان کے لیے تو کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے نا. ارے اور کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کیا کوئی چھپ سکتا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کیا چھپ سکتا ہے, جنت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا, تو میں نے صحابہ سے آ کر یہ کہا کہ آج مجھے جبرائیل امین نے جنت کا دروازہ دکھلایا. ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں موجود تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا نا, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا جنت کا دروازہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا, ابو بکر تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے اللہ کی جنت میں کوئی جائے گا, تو ہی جائے گا میری امت میں سب سے پہلے. اب یہ مقام کم ہے, یہ مرتبہ کم ہے یارو. یہ مقام ملا ہے مصطفیٰ کریم کی محبت کی بنیاد پر. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے نا, تو ایک ایسا نوجوان ہوگا. نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جوان ہی رہیں گے, بوڑھے نہیں رہیں گے. اب بوڑھے لوگ پریشان نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مزاحیہ باتوں میں سے جو ایک بات ہے نا, حضور علیہ السلام نے کہا بوڑھی ماں, ہاں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ غمگین سی ہو گئی, یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی, تو اب کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا مائی گھبراتی کیوں ہے, اللہ کسی کو بوڑھا کر کے جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا, جس کو بھی ڈالے گا اس کی جوانی لوٹا دے گا. آئے گا ایک نوجوان, جب وہ جیسے ہی جنت میں انٹر ہوگا, داخل ہوگا, تو ہر طرف سے آوازیں بلند ہوگی, مرحبا مرحبا مرحبا, آؤ ہمارے یہاں آؤ, ہمارے یہاں آؤ, ہمارے یہاں تشریف لاؤ. چاروں طرف سے جنتیوں کی یہی آواز ہوگی, ہمارے ادھر آؤ, ہمارے ادھر آؤ. حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس جنتی کو ہم دیکھ پائیں گے. دیکھیں صحابہ کی ایک عادت بھی تھی, اچھے لوگوں کو دیکھنے کی ان کا ایک نظریہ تھا کہ اچھے لوگوں کو دیکھیں. ہاں, آپ بھی ایسی عادت بنائیں کہ جب کوئی اچھا ہونا تو اس کو دیکھا کیجئے کہ اچھے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. ہاں, جو اچھا ہو اور سچا ہو.
ہاں اچھا تبھی ہوگا جب سچا ہوگا، کیونکہ جھوٹا کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ اپنی بناوٹ سے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا آدمی ہوگا؟ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں، یا رسول اللہ ہم اس کو دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ابو بکر وہ تو ہی تو ہوگا، وہ تو ہی تو ہوگا جس کو سارے جنتی پکاریں گے، ابو بکر آ جاؤ، ابو بکر آ جاؤ۔ اس شان کے مالک ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی نا تو سارے صحابہ ہجرت کر چکے تھے، چند باقی تھے، جس میں سے ایک مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق۔ مولا علی کی ذمہ داری کیا تھی؟ بستر رسول پہ سونا ہے، مکہ والوں کی امانتیں لوٹانی۔ یہ حضرت مولا علی کی یہ ذمہ داری میں آیا تھا، یہ ان کی امانت۔ اور ابو بکر کی امانت، ابو بکر کی ذمہ داری میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچانا۔ یہ دو شخصیت، ابو بکر و علی، یہ دو ذات، اور دونوں رسول اللہ کے امین ہیں۔ کیا ہے؟ آئی ایک کو بستر پہ سونا ہے، مکہ والوں کی امانتیں لوٹانی ہے، اور ایک کو رسول اللہ کو یعنی اللہ کی امانت کی حفاظت کرنی ہے، ایک کو مکہ والوں کی امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرے کو اللہ کی امانت یعنی رسول اللہ۔ ایک کو مکہ والوں کی امانت کی حفاظت اور ایک کے ہاتھ میں آئی اللہ کی امانت کی حفاظت۔ رسول اللہ کے دونوں امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بڑی دیانتداری سے مکہ والوں کو ان کی امانت پہنچائی، چونکہ وہ بھی امین، اور ابو بکر نے حفاظت کے ساتھ اللہ کی امانت کو مدینہ میں پہنچایا، چونکہ وہ بھی امین تھے۔ دونوں امین، بڑی بھاری امانتیں اللہ کی طرف سے دونوں کے ہاتھ میں آئی تھی۔ مولا علی نے مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، اور حضرت ابو بکر نے اللہ کی امانت رسول اللہ کو حفاظت کے ساتھ۔ کیسی حفاظت؟ ڈنک کھا لیا، مصطفیٰ کو تکلیف نہ آنے دی۔ کیسے حفاظت؟ آگے پیچھے چلتے رہے، دھوپ ہوتی تھی تو سائبان حضور کے اوپر کر دیتے تھے کہ دھوپ کا سایہ، دھوپ کی تپش کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا، رسول اللہ کو لے کر چلنا، کیسی حفاظت؟ الغرض ابو بکر نے اللہ کی امانت کو حفاظت کے ساتھ مدینۃ الرسول میں پہنچا دیا۔ اللہ قریب قریب سے سن لے، قریب قریب آ جائیں، عادت بنائیں، انشاءاللہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے آ جائیں، بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی دقت نہ کریں، بیٹھے بیٹھے آ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو نوجوان ہیں اپنی پھرتی کا اظہار کرے، یار ایسوں کی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں صرف جذبے کی بات ہوتی ہے، حوصلے دکھائیں۔ ہاں، اور ویسے بھی جہاں مولا علی کا نام آئے تو پھر وہاں بزدل کوئی نہیں بیٹھا کرتے۔ ہاں، آپ کو اندازہ لگانا ہو نا، کبھی یا علی کا نعرہ لگا کر اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا، چھوٹا بچہ بھی ہوگا نا، اس کا خون بھی جوش مار جائے گا۔ ہاں، یہ تجربہ ہے نا، نعرے تکبیر لگائیے، نعرے رسالت لگائیے تو بچے کے خون میں اتنا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے یا نعرے حیدری جیسے بولیں گے نا تو بچہ ہوگا تو اس کے خون میں بھی جذبہ آ جائے گا، یار وہ نام ہی ایسا ہے۔ تو تھوڑا جذبہ رکھیں اس مجلس میں بھی تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا، اور بھی اگر جگہ ہو تو پر کر دیں، اللہ پاک پر کرنے والے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذات بابرکات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی محبت اور آپ کی جو الفت ان کے دل میں تھی، اس کا اندازہ آپ لگانا مشکل ہے آپ کو۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ظاہری پردہ فرما گئے نا، تو ان کا دل روتا تھا۔ ہم اور آپ بھی اپنی اپنی جدائی میں روتے ہیں،
اور شاید بہت سارے ایسے عاشق بھی ہوں گے جو مدینہ پاک جاتے ہیں اور مدینہ سے واپسی پر روتے ہیں، لیکن یارو ایسا عاشق آپ کو نہیں ملے گا کہ جب روتا تھا نا تو اس کے کلیجے سے دھوئیں نکلتے تھے۔ ہاں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں گھر میں گئی نا تو گھر میں دھوئیں نظر آئے مجھے، دھوئیں، میں دوڑی ہوئی گئی کہ چولہے میں تنور میں کوئی جل تو نہیں رہا ہے، کوئی چیز، کوئی سالن رکھا ہے یا کوئی بھی چیز رکھی ہے وہ جل تو نہیں رہی ہے، میں دوڑی ہوئی گئی تو دیکھا چولہا ٹھنڈا ہے۔ والد صاحب سے آ کر پوچھتی ہوں کہ ابا جان یہ چولہا ٹھنڈا ہے، گھر میں کوئی چیز جل نہیں رہی ہے، تو یہ دھوئیں کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے باپ کے کلیجے کے جلنے کے دھوئیں، جو رسول اللہ کے جدائی میں جو رو رہا ہے اسی کے دھوئیں نکل رہے ہیں۔ ایسی بھی محبت ہے یارو، تو اس محبت کا پھر نتیجہ بھی کیا ملا، پھل بھی کیا ملا کہ یارو جب تک دنیا میں رہے ساتھ میں رہے، اور جب دنیا سے گئے ساتھ گئے، آج بھی ساتھ ہے۔ اور صبح قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لیا اور دابے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ لیا، ایسے اٹھایا اور فرمایا دیکھو دیکھو جیسے آج ساتھ میں ہے نا قبر میں بھی رہیں گے اور صبح قیامت کے دن ایسے ہی ساتھ اٹھائے جائیں گے، ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اے دشمن صدیق، اے دشمن عمر، تیرا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کس کے شان میں بولتا ہے؟ کس کی برائی کرتا ہے تیرے پاس کوئی ایک پروف کہ رسول اللہ جی نے یا کسی پیر ولی نے تجھے کہا ہو کہ یہ تیری جنت کی سرٹیفکیٹ؟ میں جس کی کہانی سناتا ہوں نا دنیا کے کسی پیر نے نہیں، کسی عالم مولوی نے نہیں، میرے مصطفیٰ نے، بلکہ میرے خدا نے جس کو کہہ دیا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ ارے یارو ایک حدیث میں تو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں سونے کا محل دیکھا، میں نے فرشتے سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس کا نام ہے عمر ابن خطاب۔ دنیا ہی میں جب چلتے پھرتے تھے نا رسول اللہ نے ان کو جنتی کہا، دنیا ہی میں جب چلتے پھرتے تھے، اور دنیا میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ کہاں؟ کائنات کے جو سب سے بہترین انسان ہے نا مختار کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں سب سے بہترین جگہ کہاں بنائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں، زمین پر ابو بکر عمر، آسمان میں جبرائیل میکائیل۔ کتنی بہترین جگہ بنائی دنیا میں، اور جب دنیا سے گئے تو قبر میں بھی بہترین جگہ بنائی کہ اس جیسی جگہ آج تک کسی نے نہیں بنائی، ان دونوں جیسی جگہ۔ ہاں آپ پوچھیں کسی مفتی صاحب سے جا کر کہ اس وقت دنیا کا کون سا خطہ سب سے افضل ہے، آپ کہیں گے جنت کی کیاری، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے خانہ کعبہ، میں کہوں گا نہیں۔ تو پھر دنیا کے اس وقت سب سے بہترین زمین کا خطہ وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جسم اطہر سے ٹچ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بہترین زمین کا سب سے افضل حصہ وہی ہے جہاں حضور آرام کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے دنیا میں تو اچھی جگہ بنائی، قبر میں بھی اچھی جگہ بنائی، اور آخرت میں یار سنو حضور کہتے ہیں میں نے جنت میں سونے کا محل دیکھا، سونے کا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا عمر خطاب کا۔ اور عمر کون ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ تو جس نے دنیا میں بھی جگہ بنا لی اچھی، جس نے قبر میں بھی اچھی جگہ بنا لی، اور جس نے جنت میں بھی اچھی جگہ بنا لی، تیرے پاس کون سی جگہ ہے وہ تجھے فکر کرنی ہے۔ ان کے پیچھے مت پڑ جن کی اتنی بہترین جگہ ہے۔ اے دشمن ابو بکر و عمر، تو اپنی جگہ بنا، تیری کہاں ہے؟ ہاں تیری وہی ہوگی جہاں وہ نہیں ہوں گے، وہ کہاں نہیں ہوں گے وہ تو بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں نہیں ہوں گے۔
فاروق اعظم ہو، حضرت صدیق اکبر کی ذات ہو، یارو کیسی ذات ہے یہ، اللہ پاک نے کس مقام سے. اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میری امت پر ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، واجب. کیونکہ میں نے کل کہا نا ان کے احسانات کے سامنے ہم کیا ہے یار. ہمارے آج انہوں نے ہماری نمازوں کو آسان کیا، ہم وہ نہیں پڑھ پاتے. آج انہوں نے ہمارے لیے کلمہ پڑھنا آسان کیا، ہم وہ نہیں کر پاتے. تو وہ ان کی قربانیاں ہمارے کام ان کے سامنے کیا ہے. بس ان کا شکریہ ادا کرے کہ ان کی وجہ سے آج جو کچھ بھی ہے اسلام کی رونق ہے وہ انہی کی وجہ سے. تو یہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ 2 سال اور چند یوم خلافت کی مسند پر آپ فائز رہے اور بڑی بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق آ گیا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے رحم دل انسان تھے اور سادگی کا حال یہ تھا نا یارو کہ خلیفہ ہونے کے باوجود امیر، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. ہاں پوری سلطنت کا حاکم و بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے. خلیفہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو چند بچیاں آپس میں بات کر رہی تھی، اب تو خلیفہ ہو چکے ہیں، اب تو شاید ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا، اب تو ہم ایسے رہ جائیں گے، کسی اور کو تلاش کرنا ہوگا. کانوں تک آواز ٹکرائی کہ بچیاں میرے بارے میں کچھ بات کر رہی ہے. گئے اندر گھر میں جا کر کہا لاؤ کٹورا کہاں ہے، لاؤ مجھے دو. کہا حضور کیا کریں گے؟ کہا تمہاری بکریاں دوں گا. کہا حضور اب بھی؟ حضرت ابو بکر نے کہا اب بھی کا مطلب کیا؟ کہا حضور پہلے آپ خلیفہ نہیں تھے، پہلے آپ امیر المومنین نہیں تھے، تب دو دیا کرتے تھے، اب بھی آپ دوئیں گے؟ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی دوئیں گے؟ بڑا پیارا جملہ کہا حضرت ابو بکر نے. سنو غلام رسول تو پہلے سے ہی، رسول اللہ کا غلام تو پہلے سے ہو. یہ میری خلافت میرے بیچ میں نہیں آئے گی، جو پہلے کرتا تھا وہ اب بھی کروں گا. بڑے رحم دل تھے اور سادگی کا حال یہ تھا کہ کبھی آپ نے وہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی پسند نہ فرمائی، بلکہ حال یہ تھا کہ جیے تب بھی رسول اللہ کی زندگی کے اعتبار سے اور جتنے سال حکومت کی رسول اللہ کی زندگی کے اعتبار سے، اور جب مرنے لگے تو اپنی موت کو بھی رسول اللہ کی موت کے برابر کیا. موافقت ہونی چاہیے، برابری منس کہ سنت پر عمل ہونا چاہیے. کیسی زندگی آپ دیکھیں، جب انتقال ہونے لگا نا سانپ کا زہر واپس لوٹ آیا. جو غار سور میں جس سانپ نے ڈسا تھا وہ زہر مرنے سے پہلے لوٹ آیا اور اس زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. حضور علیہ السلام پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کے وصال کا تھا کون سا زہر؟ خیبر کا جب قلعہ فتح ہوا تھا تو ایک یہودیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر کھلایا تھا. وہ زہر واپس لوٹ آیا حضور کے وصال کے وقت، وصال سے پہلے. تو جو دونوں کی موت ہو رہی ہے کس حال میں؟ زہر کی وجہ سے. انتقال کب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ظاہری پردہ فرمائے کب؟ سوموار کے دن. حضرت ابو بکر بھی سوموار کا دن گزر کر رات میں آپ کا انتقال ہوا. جانے لگے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی رسول اللہ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابو 3. کہا بیٹی میرے کفن میں بھی 3 ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے. پوری زندگی یعنی یار ایک عشق تھا، ایسا والہانہ عشق تھا کہ جو بندہ چاہتا تھا کہ میری پوری زندگی رسول اللہ کے اسوہ پر چلے. انہوں نے چلائی اور کیسی چلائی کہ موت بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر، موت بھی. اور عمر بھی 63 سال. حضور کی عمر کتنی؟ 63 سال. ابو بکر کی عمر کتنی؟ 63 سال. یہ موافقت یارو، یہ محبت ہے. ہاں یارو یہ محبت ہے. اور آج قبر انور میں بھی ساتھ، اٹھیں گے بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ. یہ ایک محبت کا ایک تقاضا ہے. تو جیسے آدمی کی محبت سچی ہوگی ایسا ہی اس کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا آئے گی جب آئے گی. تیاری کیا کی ہے؟
وہ آنی ہوگی جب آئے گی. تو نے تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ بس کوئی اور تو نہیں، اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کہا اسی کو سنبھال کے رکھ، اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا. تو یہ جیسے آدمی کی محبت. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ پوری زندگی آپ فاروق اعظم کو بلایا. حضور علیہ السلام کے انتقال، ظاہری انتقال کے بعد آپ نے کسی کو اپنی ظاہری زندگی میں بنام خلیفہ نہیں منتخب کیا تھا. تو صحابہ کرام کی ایک مجلس بیٹھی اور انہوں نے منتخب کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اب حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے عمر فاروق اعظم کو بلایا اور کہا میں تمہیں سونپتا ہوں. لوگوں کو پتا چلا، لوگ آئے، کہا حضور یہ بڑے سخت دل انسان ہیں، بڑے سخت دل، آپ ان کو سونپ کے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ کا واسطہ دے کہ ایسے آدمی کو جو چلتا ہے تو شیطان بھی بھاگتا ہے. کیسے آدمی کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر خلیفہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل سے جو جملہ نکلا تھا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ پوچھے گا تو کہہ دوں گا. اے اللہ اس وقت ان میں سب سے زیادہ اچھا تھا. ایسے کو چھوڑ. آج بھی کتابوں میں آپ ابو بکر کا یہ جملہ پڑھ سکتے ہیں. اگر اتہاس کوئی بدلنا نہ مانگتا ہو تو آج بھی وہ جملہ لکھا ہے. کہا سب سے افضل کو چھوڑ کے آیا. جب اس بندے کو حکومت ملی نا، آج کرسی کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے آپ بھی جانتے ہوں گے. راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے. ہاں، ایک محلے کی کرسی کے لیے، ایک علاقے کی کرسی کے لیے، ایک گاؤں کی کرسی کے لیے. عمر جس کرسی پر بیٹھے تھے نا، اس کا رقبہ آپ کو معلوم ہے؟ چوکور 22 لاکھ میل چوکور مربع، 22 لاکھ یا 24 لاکھ میل پر تنے تنہا اس عمر کی حکومت تھی اور وہ کرسی عمر کو ملی. گردن جھک گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، مولا بڑی بھاری ذمہ بنا دے، عمر کو انصاف کرنے والا بنا دے، عمر کو ڈرنے والا بنا دے، عمر کو عدل کرنے والا بنا دے. عمر نے اللہ کی بارگاہ میں تنہا ہو کر یہ دعائیں کی ہے کرسی ملنے کے بعد. ایسی بھی کوئی دعائیں کرتا ہے کرسی ملنے کے بعد؟ یہ دعائیں کرتے ہیں. اور پھر جانتے ہو آپ کیسی زندگی گزاری اور کیسی خلافت کے فرائض کو انجام دیے کہ ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ کہنے والے یہ کہہ گئے 10 سال اس بندے نے خلافت کے کاموں کو انجام دیا. 10 سال. اگر 10 سال عمر کو اور مل جاتے تو پوری دنیا میں مذہب اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا. اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اور کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ پڑھیے تو امریکہ کا ایک اسکالر ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچارڈ. اس نے ایک بکس لکھی ہے 100 دنیا کے عظیم آدمی، مؤثر آدمی جس کا اثر لوگوں نے قبول کیا. 100 ایسے آدمی. اس نے یہ کتاب لکھی. جانتے ہو کتنے سالوں میں لکھی؟ 1-2 مہینے یا 1-2 سال میں نہیں، 28 سال اس کو لگے اس کتاب کو کمپلیٹ کرنے میں. اسی کتاب میں حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہے. اور ہمارے لیے فخر کی بات کہوں کہ وہ ہے کرسچن، وہ ہے کیا؟ عیسائی. اس نے جو 100 عظیم دنیا کے آدمیوں کا اتہاس لکھا ہے، اس میں سب سے پہلا جس بندے کا نام ہے وہ نام ہے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس میں حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہے. وہ لکھتا ہے، مائیکل ایچارڈ لکھتا ہے. سنیے کیا لکھتا ہے. وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. وہ لکھتا ہے کہ اگر عمر اسلام نہ لاتے نا تو اسلام عرب ہی میں سکڑ کر رہ جاتا. یہ عمر کی بدولت تھی کہ یہ ایمان لائے تو اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر نکل کر پھیل گیا.
وہ لکھتا ہے، اس کا تاثر اپنا ہے۔ تو یہ غیر بھی جس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، غیر بھی بڑی عدل و انصاف کے ساتھ جس بندے نے حکومت کے فرائضوں کو انجام دیا یارو، کہ بکری اور شیر میں بھی محبت ہو گئی تھی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ عمر کا دبدبا اور اس کی جرأت تھی کہ شیر کو ہمت نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر سکے۔ کیوں؟ عادل عمر ان کے بیچ میں موجود تھا۔ دبدبے کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا آ جائے، جیسے عمر کا نام سنا نا تو جتنی عورتیں بیٹھی تھی سب بھاگ کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی مسکراہٹ کو آباد رکھے۔ یارو حضرت عمر کی سنت پر بھی عمل کرے، کسی کو ہنستا ہوا دیکھے نا تو آپ اس کو دعا دے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اللہ اس کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا۔ اللہ آپ کی خوشی کو آباد رکھے، اللہ آپ کا مسکرانا آباد رکھے۔ یارو یہ دعا دیتے رہیں، مسلمان ہیں آپ دیتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا، حضور اللہ آپ کا مسکرانا آباد رکھے، آپ مسکرا کیوں رہے؟ حضور نے فرمایا، عمر جب تک تم نہیں آئے تھے نا یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری آواز جیسی سنی نا تو سب یہاں سے تمہاری حیا کرتی ہوئی سب بھاگ گئی، پردے کے پیچھے چلی گئی۔ تو حضرت عمر نے زور سے آواز دے کر کہا، او جان کی دشمنی، مجھ سے زیادہ تو رسول اللہ سے حیا کرنی چاہیے، تم مجھ سے حیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، دراصل آپ بہت سخت ہیں نا اور رسول اللہ بہت نرم مزاج ہے، اس لیے ہم آپ سے ڈر کر بھاگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے عمر کبھی بھی شیطان تیرے راستے میں تجھے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جس راستے سے تو گزر جائے گا شیطان اپنا راستہ ہی چینج کر لے گا۔ یہ دبدبا جس کا ہے نا اس ذات کو ابو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ تو یارو جب بھگانا ہو نا اپنے مجلس سے، ہاں تو یا عمر کہو، ہاں بلکہ ہمارے بزرگان کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور اکتاہٹ آئے کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور سستی جیسا ماحول بن جائے نا کر دے گا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے، کیونکہ سستیاں کیسے آتی ہے؟ ہاں تو جب اس بندے کا نام لوگے نا تو وہ بھاگے گا تو سستی بھی بھاگ جائے گی۔ تو یہ ان کے بارے میں، ان کی عظمتوں کے بارے میں ہم کیا بیان کریں؟ جس کو عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت کہا جاتا ہو، عمر فاروق اعظم کیا ہے؟ حدیث پاک 2-4 حدیثیں سنا کر ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر فاروق اعظم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بندے تھے جو اللہ کے فرشتوں سے بات کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بندے تھے جو ڈائریکٹ فرشتوں سے بات کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، فرشتوں سے۔ ہاں آپ کی بات کب ہوگی؟ بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجئے گا۔ ہاں ان سے بات کرنے کے لیے تو وہ جگر تھا عمر فاروق اعظم کا کہ ڈائریکٹ فرشتوں سے جو کلام کرتا ہے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں یار جب ان کی شخصیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے مراتب، جو ان کے فضائل جو بیان فرمائے ہیں، تو یارو اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار کس شخصیت کے یہ مالک تھے، کیا شان تھی ان کی اور کیسی۔ لیکن اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد آج اگر ہم کسی مسجد کے امام ہونا اور 2-4 آدمی ہاتھ چومنے لگے تو پھر ہمارے پیر کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پر۔ تھوڑی سی عزت آپ کو کوئی مل جائے کہیں سے تو پھر آپ زمین پر نہیں چلتے، پھر آسمان پر۔ یہ
جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کتنا بڑا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا چراغ ہے عمر فاروق اعظم۔ حضور فرماتے ہیں میرے امت کا محدث ہے عمر فاروق اعظم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی بولتا ہے تو یہ نہیں اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جیتے جی زمین پر چلتا ہوا جنتی انسان ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے تو اس کی عزت کرتے ہی کرتے ہیں۔ ارے جب اس نے اسلام قبول کیا میرے اور تمہارے پیدا ہونے پر اتنے لوگوں نے خوشی نہیں منائی تھی، یہ بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے عمر کے اسلام قبول کرنے کی دھوم آسمانوں میں مچی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد آدمی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ اتنی فضیلت، اتنا مرتبہ۔ اب اس کے بعد تو آدمی کو کہاں رہنا چاہیے؟ سیدھے ساتھ میں یہ خطبہ دیتے تھے نا منبر رسول پر، 22 لاکھ چوکور میل زمین پر حکومت کرنے والا تنہا امیر المومنین خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم تنہا مدینہ کے منبر پر جب کھڑا ہوتا تھا نا، جو جبہ پہنتا تھا نا 22 پیون اس جبے میں ہوتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ یار یہ اب تو اسلام تھوڑا مضبوط ہو چکا ہے، ہماری غریبی بھی دور ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھایا جائے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے پوپ سے آپ ملتے ہو، بڑے بڑے پادریوں سے آپ ملتے ہو، اور ان کو اچھا نہیں لگتا یہ آپ کا پیرہن، یہ آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں ان کے سامنے جاتے ہو، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے، آپ کی ایک امیج ہے، آپ خلیفہ ہو، آپ بادشاہ ہو، تو بادشاہانہ مجاز میں آپ رہیے۔ میٹنگ کی صحابہ نے، لیکن اب کہے کون جا کر؟ ہایا شیر کی مجھ کو کون ایٹے؟ کو ڈھونڈو، کیونکہ ان کی بڑی دوستی ہے۔ ہاں یار یہ آج نالائق جو مولا علی اور حضرت عمر فاروق کے بیچ میں جو دشمنیاں کرواتے ہیں نا، اللہ ان کو غارت کرے۔ یارو کیسی دشمنی، کیسی محبت تھی جانتے ہو آپ؟ محبت کی بات کرتے ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت ہے جس میں مولا علی فرماتے ہیں کیسی سچی محبت تھی، وہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ہاں یارو وہ کبھی، کیونکہ اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں تھا، ہاں یار وہ اللہ کا شیر تھا، اللہ کا شیر، وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ کہتے ہیں یارو جب صالحین کا ذکر کرنے بیٹھو نا، مولا علی خود کہتے ہیں جب اچھے لوگوں کا ذکر کرنے بیٹھو نا تو عمر کو یاد کر لیا کرو۔ اب یہ کس لیے کہتے ہوں گے؟ سچی محبت تھی، بڑی سچی محبت تھی۔ حضرت لوگوں نے، صحابہ نے یہ عمر بھی ان کی بڑی بات رکھتے تھے۔ ہاں یار بلکہ حضرت عمر نے تو اپنی جو فیصلہ کرنے کی جو جماعت تھی، کوئی بھی فیصلہ آتا تھا، حضرت عمر کا یہ اعلان تھا مولا علی کی موجودگی میں کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے۔ ایک ہی بندے کو حق حاصل تھا فیصلہ کرنے کا، ایک ہی بندے مولا علی کا، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائے۔ جو بھی سنائے گا فیصلہ وہ علی مرتضیٰ ہی سنائیں گے کرم اللہ۔ محبت تھی تو کہا مولا علی کو بلایا جائے، گئے لوگ، حضور اب یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ ہی کو چنا ہے کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہو۔ جانتے ہو مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی فرماتے ہیں اس کے سوا دوسرا ہو تو بتاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں دوسری کوئی بات ہو تو بولو یہ، کیونکہ وہ بھی مجاز عمر سے آشنا تھے، وہ بندہ ہے ہی دل کا صاف۔ یار جس نے نفس ہی کو مار ڈالا ہو اس کے لیے کپڑا کیا معنی رکھتا ہے؟ ارے ان کی زندگی تو آپ پڑھو، کئی مرتبہ مکہ المکرمہ گئے، کئی مرتبہ۔ ہم یار احمد آباد جاتے ہیں نا تو ایک بھاری بھرکم بیگ ساتھ میں ہوتا ہے، کیا ہے؟ وہ چادر ہے، وہ پھونک مارنے والا تکیہ ہے، سوئیں گے تو کیسے سوئیں گے؟ یہ بندہ جب بھی مکہ المکرمہ نکلا ہے نا، نہ کوئی چادر ساتھ میں ہے نہ کوئی تکیہ ساتھ میں ہے۔ جہاں نیند کا احساس ہوا کسی گھنے درخت کے نیچے گئے، پتھر کو تکیہ بنا کر آرام کی نیند سو گئے۔ اور فرماتے ہیں عمر فاروق اعظم یہ جسم ہے، اس کو جتنی سہولت دو گے اتنا ہی کمزور ہوگا۔
سہولت دو گے؟ کہاں تھا؟ پیچھے جاؤ 200-400 سال پہلے پیچھے جاؤ، کہاں تھا کسی گھر میں پنکھا؟ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اب اس کے بغیر چارہ کافی نہیں ہے، اب وہ ایسی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں اب 365 دن چلانی پڑتی ہے۔ فرماتے جتنی سہولت دو گے اتنا ہی کمزور ہوگا، اور مومن کو اپنا بدن کمزور نہیں بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت مولا علی بھی جانتے تھے کہ یہ بندہ آرام پسند نہیں ہے، اور اس سے کپڑوں سے کیا مطلب جس نے اپنا دل ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رسول اللہ کے طور طریقے پر ہو، اسے کیا ضرورت کہ اچھا کپڑا پہنے، اسے کیا ضرورت کہ وہ گھوڑے کی سواری کرے؟ مولا علی نے کہا یہ کام میں نہیں کرتا، کوئی دوسرا ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ایک اور ہے، کہا کون؟ کہا ماں عائشہ سے کہا جائے، ام المومنین ہے، ان کی بات نہیں کاٹیں گے۔ لوگ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، کہا ٹھیک ہے میں عمر سے بات کرتی ہوں۔ بلایا حضرت عمر نے کہا جی ماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا وہ مجھے منظور ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں اچھا کپڑا پہنوں تاکہ اچھے اچھے لوگوں کے سامنے مجھے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ٹھیک ہے لیکن میری ایک بات ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ کہیں تو میں کہوں تو کہا کہیے۔ کہا آپ جو کپڑا پہننے کے لیے مجھے کہہ رہی ہے اور اس وقت میں جو لباس پہنتا ہوں، آپ کہہ رہی اچھا پہنیے جو پھٹا ہوا نہ ہو، اس وقت میرے جسم پر جو لباس ہے اگر وہ لباس رسول اللہ کے لباس سے ہٹ کر ہو تو میں آپ کے کہے ہوئے کپڑے کو پہننے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس وقت جو میرا لباس ہے اگر وہ رسول اللہ کی سنت پر نہیں ہے تو آپ اتروا دیجئے، اور اگر میرا لباس اس وقت حضور کے لباس جیسا ہے تو پھر آپ کہیں تو میں اتروا دوں، ورنہ میں رہنے دیتا ہوں۔ ماں عائشہ رونے لگی اور کہا عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، جا تو جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ ایسی سادگی یار مار دیا تھا نفسی حکومت کے باوجود بھی، مار دیا تھا انہوں نے اپنے نفس کو۔ یارو کیسے جیتے ہوں گے؟ وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی اپنی خواہشات تھی، ان کے بھی اپنے بچے تھے، ان کے بھی اپنا گھر تھا، لیکن دین کو عظمتیں بخشنی تھی۔ آج ہم چھوٹی سی کسی جگہ کے مالک ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ ذرا سی بھی تکلیف میں آتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا تیرے لیے تو کماتے ہیں اور تو ایسی زندگی گزارے گا۔ پڑھیے ان کا اتہاس، بازار میں نکلے مسجد مدینہ شریف کے بازار میں، حضرت عمر نے دیکھا ایک بچی، چھوٹی سی بچی، دبلی پتلی کمزور، چلنے میں لڑکھڑاتی ہے، چلنے میں لڑکھڑاتی، اتنی کمزوری ہے اس بچی کو۔ آپ نے کہا آپ کے بیٹے ساتھ میں تھے، حضرت ابن عمر آپ کے بیٹے ساتھ میں تھے، کہا بیٹا یہ کون بچی ہے اتنی کمزور، چل بھی نہیں پا رہی ہے، یہ بچی کون ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ نہیں جانتے اس کو، یہ کون؟ کہا ابا یہ آپ کی پوتی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کی پوتی ہے۔ کہا اچھا تو اس کی حالت یہ ایسے کیسے ہو گئی؟ کہا حضور آپ نے روک دیا ہے نا سب، آپ تھوڑا ہی دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، جانتے ہو عمر کا اب ایسی سچویشن ہمارے اوپر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ 1 گھنٹہ ڈیوٹی بڑھا دیں گے، نہیں بیٹا میں آدھی روٹی کھاؤں گا لیکن بچوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سنیں عمر کی بات کیا کہتے ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے نے جب کہا نا ابا آپ نے وہ روک دیا ہے نا تو مختصر ملتی ہے تو اس میں اتنا ہی ہو سکتا ہے تو کمزوری تو آنی ہی آنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے بیٹا جتنا اوروں کو ملتا ہے اتنا تجھے ملتا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے چاہے تمہاری کیسی بھی حالت ہو جائے۔ ان کا بھی تو اپنا گھر تھا، ان کے بھی تو اپنے بچے تھے، پھر یہ زندگی تو وقت ساتھ چھوڑ دے۔
اسی طرح فہرست میں ایک نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جب وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد لوگوں نے ایک میٹنگ کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے 12 سال کے قریب آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ یہ بھی ایسے بے نفس انسان تھے، بے نفس انسان یارو، مکہ اور مدینہ کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے بھی بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ اتنا حیادار ہے، یہ اتنا شرمیلا ہے، یہ اتنی شرم و حیا والا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ بجلی جنت میں بجلی ہوگی؟ حضور سے پوچھا گیا جنت میں بجلی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو سنو، حضور کو جب یہ سوال ہوا میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں، جب میرا عثمان جنت میں آئے گا تو اس کی چمک اور بجلی سے پورا جنت جگمگا اٹھے گا، پورا جنت جگمگا اٹھے گا۔ یہ شان حضرت عثمان غنی۔ تو یار جس صحابی کو لو ایک گلدستہ نظر آتا ہے، ہاں جیسے ایک رسول اللہ کا ایک چمن ہے، ہاں ایک چمن ہے جس میں یار جس پھول کو سنگو اپنی الگ خوشبو رکھتا ہے، یہ صحابہ ہے، یہ رسول اللہ کا بسایا ہوا ایک گلستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق صدیق اکبر ہو، عمر فاروق اعظم ہو، عثمان ذو النورین ہو، یہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہے، بس ان کی عقیدت اور محبت رکھے، ان کے لیے محبت میں مرے، انشاءاللہ ان کی محبت آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی، ان کی محبت۔ اب جو ان کا دشمن ہو نا اس سے تھوڑی دوری برت لے۔ ہاں آخری باتیں عرض کر دوں، کیونکہ یہ کون ہے؟ میں نے قرآن کی آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی نا، ہمارے اور تمہارے ایمان کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ آپ ایمان کی حالت میں مرو گے، آپ کے پاس کوئی اگریمنٹ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی نا جن لوگوں کے بارے میں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی، کون ایمان لایا؟ صحابہ۔ کس نے ہجرت کی؟ صحابہ اہل بیت۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، کون لڑے؟ صحابہ۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے آنے والوں کی مدد کی، یعنی جو مکہ سے نکلے تھے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ والوں نے جن کی مدد کی، جنہوں نے مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ بتائیے قرآن کب تک رہے گا؟ اس کو تو مٹنا ہی نہیں ہے، تو یہ مومن کب تک رہیں گے؟ ان کو تو مٹنا ہی نہیں ہے۔ اب یار ہم پکڑ کے بیٹھے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس پر بھی آیت سنا دوں آپ کو۔ فَلِلَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَوُضُوا فِي سَبِيلِ، اور جو میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جو لڑے اور جن کو مارا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہ ان پر سے اتار دوں گا۔ بات فائنل؟ صحابہ ہی تھے۔ کون ستائے گئے تھے؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا؟ کون ستائے گئے تھے؟ کون لڑنے نکلے تھے؟ کن کو مارا گیا تھا؟ کون بے گھر ہوئے تھے؟ کن کو شہروں سے نکالا گیا تھا؟ یہ سب صحابہ ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کے جو بھی تھے میں نے صاف کر دیے، اور اب میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یارو اب چپ ہو جاؤ،
ہاں اب صرف عقیدت کی بات ہونی چاہیے، اب صرف محبت کی بات ہونی چاہیے، بلکہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں، شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، سنے یارو عبرت کی چیز ہے، شرح الصدور کے اندر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ایک بندہ مرنے لگا، لوگ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کلمہ پڑھ، اس نے کہا یا نہیں پڑھ پا رہا ہوں، نہیں پڑھ پا رہا، دور رہے سے لوگوں سے۔ بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا اس سے دور رہیں، یہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ واقعہ ہے، آپ کتاب اٹھا کر پڑھ لینا، میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں، واقعہ لکھنے والے نے کچھ دیکھ کر لکھا ہوگا یا وہ دیکھا واقعہ لکھا ہوگا۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی جس کی بات کرتا ہوں، یہ بھی پائے کے بزرگ گزرے ہیں، لکھتے ہیں جب وہ مرنے لگا لوگ اس کے پاس گئے، کہا کلمہ تو پڑھ، کہا یا زبان پر نہیں آ رہا ہے، کہا کیوں؟ کہا میں ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، زبان بند ہو گئی ہے، کلمہ بھی نہیں نکلنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اب قرآن سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب نص قطعی سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا، اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یارو سب سے اخیر میں بس یہی بات ہمارے لیے تو ہمارے لیے سب کچھ حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے، لیا تو اب ہماری گردنیں ہمارے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ آپ صحابی ہو، آپ وہ ہو کہ جب تک جیے رسول اللہ کو دیکھتے رہے، حضور کی سنگت میں رہے، حضور کی باتیں سنتے رہے، اور جب آپ دنیا سے گئے ایمان سلامت لے کر گئے، اب آپ کی شان یہ ہوگی کہ اللہ پاک رسول اللہ کے صدقے آپ کو رسول اللہ کی رفاقت بھی عطا فرمائے، بس محبت کریں اور ان کی قربانیوں پر پانی نہ پھیرے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کچھ اسلام کے لیے کرے۔ یارو آج جتنی رونقیں، آج آپ دیکھیں نا یہ سینکڑوں لوگوں کی تعداد میں یہاں ایک مجمع ہے، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کے اپنوں کی یادیں کرنے کے لیے، ذکر شہداء کرب و بلا کرنے کے لیے۔ یارو ہم یہاں آسانی کے ساتھ بیٹھ کے جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ اور نتیجہ ہے کہ کل تک ان پر اللہ ہو کہنے کی اجازت نہیں تھی، آج ہم بلا خوف و خطر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ان کی وجہ سے، آج جو جمع ہوئے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہے، تو یار ان کو کیسے بھولیں گے؟ بس اللہ پاک ان کی محبت میں جلائے، اللہ پاک شہیدوں کی محبت دے، اللہ پاک شہداء کرب و بلا کا فیضان دے اور ان کے ٹکڑوں پر جلائے اور انہی کے ٹکڑوں پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، پھر سے کہوں گا وقت پر آئیں، میں مجبور ہوں آپ کی وجہ سے، ہاں شاید میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ پہلا ایسا اسٹیج ہوگا، لوگ مقرر کا انتظار کرتے ہیں کب آئیں گے، میں انتظار کرتا ہوں آپ کب آئیں گے، تو میرے ٹائم کا بھی آپ لحاظ رکھیں، آپ آ جائیں نا انشاءاللہ، میں وقت پر چھوڑوں گا آپ کو، اور شاید آپ نے 2-4 سال میں مجھے دیکھا ہوگا میں آپ کا وقت نہیں لیتا آخری دن کے سوا، وہ بھی فرمائش ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے، تبھی میں بولتا ہوں، اور کوشش کریں کہ آگے آنے کی کوشش رہے آپ کی، کیونکہ اس معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کا جنت کے معاملے میں بھی آگے رہیں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ صلاۃ والسلام